اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا، ان کی آواز میں ایسی تاثیر، گہرائی اور نورانیت تھی کہ جب وہ اللہ اکبر کہتے تو مدینے کی گلیاں ایمان کی خوشبو سے مہک اٹھتیں۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مکمل واقعہ بیان کریں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام بلال بن رباح تھا اور آپ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا، جو ایک کنیز تھیں۔ حضرت بلال کا رنگ سیاہ، قد لمبا، جسم دبلا پتلا تھا، لیکن آپ کی آواز میں ایک ایسی قدرتی تاثیر تھی جو دلوں کو ہلا دیتی تھی۔ روایتوں کے مطابق سیدنا بلال بچپن ہی میں غلام بنا کر حبشہ سے مکہ لائے گئے تھے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ کی والدہ حمامہ حبشہ سے اغوا کی گئی تھیں یا جنگ کے دوران قید ہو کر قریش کے قبضے میں آ گئیں اور غلام بنا دی گئیں، اور سیدنا بلال انہی کی اولاد تھے۔ بعد میں قریش کے سردار امیہ بن خلف نے حضرت بلال کو خرید لیا۔ یوں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام بنے اور مکہ میں ان کے مال مویشی کی دیکھ بھال اور دیگر کام کرتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا ہی سے شریف النسب تھے۔ حضور پاک کے اعلان نبوت سے پہلے حضرت بلال کئی مرتبہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کر چکے تھے اور نبی کریم کے اخلاق سے بے حد متاثر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت دی تو آپ علیہ السلام نے خفیہ طور پر مکہ کے غلاموں، کمزوروں اور مظلوموں تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں سیدنا بلال بھی شامل تھے، جنہیں حضور نے ذاتی طور پر توحید اور اسلام کی دعوت دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی سچائی، اخلاق، کردار اور توحید کی تعلیمات سے بے حد متاثر تھے۔ چنانچہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا کہ بلال، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو حضرت بلال کا دل فوراً ایمان سے بھر گیا۔ انہوں نے خوشی سے اسلام قبول کر لیا اور پورے یقین کے ساتھ کہا، احد احد۔ لیکن جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ میرا غلام میرے خدا کی عبادت نہیں کرتا تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد امیہ بن خلف کا روز کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ ہر روز دوپہر کے وقت جبکہ اوپر سے آگ برستی تھی اور مکہ کا پتھریلا میدان بھٹی کی طرح تپتا تھا، حضرت بلال کو قید خانے سے نکال کر گرم ریت پر ننگا کر کے زمین پر لٹا دیتا اور بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ کر کہتا، لات اور عزا کی پوجا کر اور محمد سے الگ ہو جا، ورنہ تجھے اسی طرح عذاب دے کر مار دوں گا۔ سیدنا بلال زیادہ عربی نہیں جانتے تھے، بس صرف اتنا کہتے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ امیہ بن خلف کا یہ ظلم آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا، لیکن حضرت بلال کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلتا، احد احد۔ کئی دن سیدنا بلال کو بھوکا رکھا جاتا، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے ایمان اور استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ امیہ بن خلف بار بار پوچھتا، بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ سیدنا بلال کہتے، محمد کا خدا میرا خدا ہے۔ بار بار آپ کا یہ جواب سن کر امیہ کو اور غصہ آتا اور وہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کر شرارتی لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور کہتا کہ ان کو مکہ کی گلیوں میں پتھروں کے اوپر گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جس کی وجہ سے سیدنا بلال کا بدن خون سے تربتر ہو جاتا۔ اس حالت میں بھی حضرت بلال کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلتا، احد احد۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت بلال ایمان لائے تو بلال کو ان کے مالک نے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا
اور ان پر گائے کی کھال ڈال دی اور کہنے لگا تمہارا رب لات اور عزا ہے، مگر پھر بھی سیدنا بلال احد احد ہی کہتے تھے۔ حضرت بلال کی آزمائشوں کا دور بالآخر ختم ہوا۔ ایک دن امیہ بن خلف نے انہیں ایک کھلے میدان میں لے جا کر مضبوطی سے لکڑی کے کھمبے سے باندھ دیا اور کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ امیہ بن خلف مسلسل سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر کوڑے برساتا رہا، ایک کے بعد ایک مسلسل کوڑے پڑتے رہے، لیکن اس ظلم کے باوجود بھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے یہی آواز نکلتی رہی، احد احد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ آتے جاتے یہ منظر دیکھتے اور سوچا کرتے کہ کس طرح میں حضرت بلال کو ان کے ظلم سے نجات دلا سکتا ہوں۔ بالآخر ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف سے کہا، تم کب تک اس مظلوم پر ظلم کرتے رہو گے؟ امیہ بن خلف نے جواب دیا، اگر تمہیں اس پر زیادہ ترس آ رہا ہے تو تم اسے خرید لو۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً تیار ہو گئے اور اس سے قیمت دریافت کی۔ امیہ بن خلف نے 7 اقیہ یعنی 240 درہم مانگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسے 240 درہم ادا کیے اور حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائش کا دور ختم ہوا۔ اگلے دن حضرت ابو بکر صدیق سیدنا بلال کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف فرما تھے۔ جب حضور نے سیدنا بلال کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی جو اس وقت کم عمر تھے، انہوں نے آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علی، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے۔ اس کے بعد حضور نے سیدنا بلال کو گلے لگا کر ارشاد فرمایا، اے بلال، جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ راہ اسلام میں تکالیف برداشت کرنے والے تم پہلے شخص ہو۔ اس کے بعد حضرت بلال نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی، چاہے خوشی ہو یا غم، سفر ہو یا قیام، تبلیغ ہو یا جنگ کا میدان، وہ ہمیشہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر رہے۔ سیدنا بلال کو خادم رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب اسلام میں نماز کے لیے بلانے کا طریقہ مقرر ہوا تو حضور نے اپنے پیارے صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے کے لیے مؤذن مقرر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے بلال، اذان دو۔ یہ نبی کا حکم تھا اور سیدنا بلال کا دل اس حکم پر خوشی سے جھوم اٹھا۔ چنانچہ حضرت بلال نے پہلی بار مدینے کی فضا میں بلند آواز میں اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو گویا زمین و آسمان جھوم اٹھے۔ ہمارے نبی کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان بہت محبوب تھی۔ ان کی آواز میں سوز، خشوع اور ایسی گہرائی تھی کہ اکثر حضور پاک فرماتے، اے بلال، اپنی اذان کے ذریعے ہمارے دلوں کو راحت دو۔ جب مدینہ منورہ کی فضائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی میں سونی ہو گئیں اور آپ علیہ السلام وفات پا گئے تو حضرت بلال پر گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضور کے وصال کے بعد سیدنا بلال نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور کہا، مدینے میں میرے لیے چین کہاں، جہاں ہر طرف محبوب کی یادیں ہیں۔ چنانچہ سیدنا بلال شام کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ایک رات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ؟ سیدنا بلال فوراً بیدار ہوئے، سواریاں تیار کیں اور دل میں صرف ایک ہی ارادہ تھا، اب مدینے جانا ہے، اپنے آقا کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ مدینہ پہنچ کر سیدنا بلال نے قبر مبارک پر حاضری دی، وہاں روتے رہے اور اپنے چہرے کو قبر مبارک پر ملتے رہے۔ صحابہ کرام دوڑ کر آئے،
امام حسن اور امام حسین نے بھی آپ سے ملاقات کی۔ سب نے درخواست کیا، بلال ہمیں وہی اذان سناؤ جو ہم رسول اللہ کے زمانے میں سنا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے پہلے تو انکار کیا کہ میں اذان اب نہیں دے سکتا، میرے دل میں وہ ہمت نہیں رہی۔ لیکن جب امام حسن اور حسین نے التجا کی تو محبت اہل بیت اور عشق رسول نے حضرت بلال کا دل نرم کر دیا۔ آخرکار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم دونوں نے کہا ہے تو بلال اذان ضرور دے گا۔ اور پھر وہ منظر ہوا، وہی بلال، وہی کلمات اور وہی صدا۔ سیدنا بلال نے اذان شروع کی، لیکن جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو سیدنا بلال کی آواز لرزنے لگی، جذبات کا طوفان ٹوٹ پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد نے دل کو چیر دیا۔ مدینے کا ہر فرد رونے لگا، صحابہ، بچے، عورتیں سب رونے لگیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مدینے بھر میں کہرام مچ گیا، گویا رسول اللہ کا زمانہ پھر سے لوٹ آیا ہو۔ اور حضرت بلال خود بھی اس قدر رکت میں آ گئے کہ اذان مکمل نہ کر سکے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو صحابہ کرام نے انہیں تسلی دی اور دلجوئی کی، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھ بھری آواز میں کہا، میں اب اذان نہیں دے سکتا، میرے دل میں وہ طاقت نہیں رہی۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے الوداع کہا اور مدینہ سے رخصت ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں آپ نے باقی زندگی عبادت، جہاد اور دین کی خدمت میں بسر کی۔ تو دوستوں، آج کی ہماری اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔